اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فرقان کی آخری رکوع کے اندر، سورہ فرقان شروع ہوتی ہے 18ویں سپارے کے آخر سے اور 19ویں سپارے کی ابتدا میں ختم ہوتی ہے، اور اس کا جو آخری رکوع ہے اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا بندہ بننے کی جو خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، اخلاق ہیں، وہ اللہ نے جو بتائے ہیں وہ غالباً تقریباً 10 ہیں۔ یہ 10 صفات تم اپنے اندر لے آؤ، اپنا لو تو تم میرے بندے بن جاؤ گے، اور یہ خصلتیں، عادتیں جس کے اندر ہوں گی تو اس کو عباد الرحمن، عباد اللہ، اللہ کے بندے کا سرٹیفکیٹ، سند مل جائے گی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہاں سے لے کر وہ آخر تک 10 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے، پہلی صفت یمشون علی الارض، کہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی پہلی خصلت اور پہلی عادت یہ ہے وہ زمین پر اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ متکبر اور اللہ کا بندہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، جیسے آگ اور پانی دو متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ایک بندے کے اندر تکبر ہو اور وہ اللہ کا بندہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے، راستے پر چلے تو اعتدال کے ساتھ چلے۔ یمشون علی الارض واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک لوگ اس کو پڑھیں گے۔ اور وہ اپنے بیٹے سے کیا نصیحت کر رہا ہے؟ واقصد فی مشیک، کہ تم جب چلتے ہو نا تو اعتدال کے ساتھ چلا کرو، اپنی چال کے اندر اعتدال پیدا کرو، یعنی اکڑ اکڑ کر بھی مت چلو اور بہت بیماروں کی طرح بھی مت چلو، جوتیاں گھسیٹتے ہوئے، یہ بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھا، وہ ایسے ہی بیماروں کی طرح بڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بعض لوگ اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں۔ یہ غلط ترجمہ ہے، آہستہ چلنا اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے جو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ آہستہ چلنا وہ تو بیمار اور ضعف کی وجہ سے ہوتا ہے، عاجزی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اس نوجوان کو دیکھا تو وہ بیماروں کی طرح گردن لٹکائے ہوئے، جوتے گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ پاس آیا، کہا تم بیمار ہو؟ کہا نہیں۔ بوڑھے ہو؟ کہا نہیں۔ کوئی اور عذر ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا سیدھے سیدھے چلو ورنہ میرا درہ جو ہے نا تمہاری گردن کو سیدھا کر دے گا۔ مردانگی پیدا کرو، متانت پیدا کرو، وقار پیدا کرو، اعتدال اس کا نام ہے، نہ ہی بالکل بیماروں کی طرح اور نہ ہی متکبرانہ انداز میں سینہ چوڑا کر کے اور جو ہے بازو ہلا ہلا کر اور تکبر کے ساتھ یہ بھی چلنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تکبر کے ساتھ زمین پر نہ چلا کرو۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا دین، ہمارا مذہب کتنا کامل، اکمل اور مکمل ہے کہ ایک ایک چیز جو انسان کے عقیدے کے متعلقہ ہے، عبادات کے متعلقہ ہے، معاملات کے متعلقہ ہے، معاشرت کے متعلقہ ہے، اخلاق کے متعلقہ ہے، ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ہماری شریعت۔ یہ صفت اور یہ خصوصیت اور یہ خوبصورتی کسی مذہب کے اندر نہیں ہے جو اللہ نے اسلام کو عطا کی ہے، لیکن افسوس ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آج ہر بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، ہر بندہ۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا، جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے وہ تو بندہ ہے ہی نہیں، اور قیامت والے دن یاد رکھو عرش کا سایہ اور جنت اور میدان محشر کی سختی سے وہی بندہ بچے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، جو میرے بندے ہیں نا ان میں داخل ہو جاؤ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بندوں والے کام کرنے ہیں، بندوں والی صفات اپنانی ہے، تب اللہ کی نظر میں بندہ بنیں گے۔ تو تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اب یہ راستے میں چلنا، قرآن تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ راستے میں اعتدال کے ساتھ چلو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے اس میں مزید تشریح کی ہے، اس کو کھولا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ علماء نے لکھے ہیں کہ راستے میں چلنے کے آداب ہیں، الدین کلہ ادب، دین تو سارے کا سارا ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر با ادب ہوں گے، اصول اور ضابطوں کی پابندی کریں گے تو پھر ہمارے نصیب بھی کھلیں گے، عزت بھی ہوگی، وقار بھی ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں بھی ایک مقام ہوگا۔ اور اگر اب جدھر منہ اٹھائے چل دیے، جو جی میں آیا کر دیا، تو پھر ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جس کی زندگی میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، علماء نے راستے میں چلنے کی نا حضور کی سنتیں بتائی ہیں۔
ہمارا بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ جب میں ہر بندہ راستے میں چلتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو راستے میں نہ چلتا ہو، تو کیا راستے پر چلتے ہوئے میں ان سنتوں کا خیال رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ اور حضور کی سنت کی اتنی طاقت ہے، آپ کسی کو تقریر سے متاثر نہیں کر سکتے، لمبی چوڑی تقریریں کریں لیکن عمل نہ ہو 1% فائدہ نہیں ہوگا۔ تقریر بالکل نہیں کرتے لیکن عمل بالکل درست اور صحیح ہے، آپ سے زمانہ متاثر ہوگا، غیر مسلم متاثر ہوں گے۔ حضرت گنگوئی سبق پڑھاتے تھے تو رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق عادات اس پر سبق چل رہا تھا، وہ احادیث بیان کر رہے تھے۔ اب اگلے دن جو سبق پڑھانا تھا، جو حدیث پڑھانی تھی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں چلتے کیسے تھے اس کو پڑھانا تھا۔ تو رات بھر کہتے ہیں میں اس کی مشق کرتا رہا تاکہ کل درسگاہ میں سبق میں جب میں جاؤں تو پھر میں بچوں کو پریکٹیکل طور پر بھی بتاؤں، حدیث بھی پڑھ کر سناؤں اور چل کر بھی دکھاؤں کہ حضور ایسے چلا کرتے تھے۔ اب جیسے حدیث کے اندر تھا، اس کی ساری رات جو ہے نا، رات کے اکثر حصہ میں اس کی مشق کرتے رہے، اور جب صبح ہوئی اور اپنے گھر سے ادارے کی طرف، مدرسے کی طرف جانے لگے تو کہا آج کیوں نہ جس کی میں نے رات کو مشق کی ہے اس طریقے پر چل کر مدرسے جایا جائے۔ تو کہا اسی طریقے پر چلنا، پہلے میں اپنے طریقے اور انداز سے چل کر جاتا تھا، اب میں نے انداز بتکلف بدلا، اور وہ انداز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا تھا، سنت کی طاقت کو دیکھیے گا، اس پر چلنے لگا، جانے لگا۔ تو راستے میں مدرسے اور گھر کے درمیان ہندو کی دکان پڑتی تھی، اور وہ ہندو روز مجھے آتے جاتے دیکھتا تھا، لیکن آج جب اس نے مجھے جاتے دیکھا تو دوڑتا ہوا پیچھے آیا اور رشید احمد کہہ کر مجھے پکارا اور اپنی طرف متوجہ کیا، اور مجھے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تم مجھے مسلمان کر دو، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، لیکن پھر میں نے اس سے اسلام میں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے عجیب وجہ بتائی۔ اس نے کہا رشید احمد، یہ جو تمہاری چال ہے نا، جس سے تم چل کر جا رہے ہو، اس چال کو دیکھ کر میں متاثر ہوا ہوں کہ مسلمانوں کے چلنے کا انداز کتنا زبردست اور اچھا ہے، اس لیے اس کو دیکھ کر میں متاثر ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اب تم مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو رشید احمد گنگوئی کہنے لگے عرصے دراز سے وہ مجھے دیکھتا تھا، کبھی اس کے دل کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی آج میں نے اپنی چال کو بدلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کے مطابق چل کر جا رہا ہوں تو ایک مسلم غیر مسلم دیکھ کر وہ چال دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم حضور کی سنتوں سے بڑا دور ہیں، حضور کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں محفوظ کریں، پھر ان کی برکتیں دیکھیں، پھر رحمتیں دیکھیں، اپنی زندگی میں بہاریں دیکھیں، پھر آپ کیسی بہاریں آئیں گی۔